اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا بیان ہے آج۔ حضرت محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب عمر بن سعد نے لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پڑاؤ کیا اور حضرت حسین کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ انہیں قتل کر دیں گے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں کھڑے ہو کر بیان کیا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا جو معاملہ تم دیکھ رہے ہو وہ سر پر آن پڑا ہے، ہمیں قتل کرنے کے لیے لشکر آ گیا ہے، دنیا بدل گئی ہے اور اوپری ہو گئی ہے، اس کی نیکی پیٹ پیر کر چلی گئی ہے اور دنیا کی نیکی میں سے صرف اتنا رہ گیا جتنا برتن کے نچلے حصے میں رہ جایا کرتا ہے۔ بس گٹیا زندگی رہ گئی ہے، جیسے مضر صحت چراگاہ ہوا کرتی ہے جس کا گھاس کھانے سے ہر جانور بیمار ہو جاتا ہے۔ کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا؟ ان حالات میں مومن کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ میں تو اس وقت موت کو بڑی سعادت کی چیز اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو پریشانی اور بے چینی کی چیز سمجھتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن ابی العزار کی روایت تاریخ ابن جریر میں اس طرح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ذی حسم مقام میں کھڑے ہو کر بیان کیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت عقبہ بن ابی العزار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیضا مقام میں اپنے ساتھیوں میں اور حربین یزید کے ساتھیوں میں بیان کیا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایسے ظالم سلطان کو دیکھے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مخالف ہو اور اللہ کے بندوں کے بارے میں گناہ اور زیادتی کے کام کرتا ہو، اور پھر وہ آدمی اس بادشاہ کو اپنے قول اور فعل سے نہ بدلے، تو اللہ پر حق ہوگا کہ وہ اسے اس جرم کے لائق جگہ یعنی جہنم میں داخل کرے۔ غور سے سنو، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے اور فساد کو غالب کر دیا ہے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کو چھوڑ دیا ہے اور مال غنیمت پر خود قبضہ کر لیا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ان لوگوں کو بدلنے کا سب سے زیادہ حق مجھ پر ہے۔ تمہارے خط میرے پاس آئے تھے اور تمہارے قاصد بھی مسلسل آتے رہے کہ تم مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو اور مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر پورے اترتے ہو تو تمہیں پوری ہدایت ملے گی، اور پھر میں بھی علی کا بیٹا حسین ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے اور میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہے۔ تم لوگوں کے لیے میں بہترین نمونہ ہوں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور عہد توڑ دیا اور میری بیعت کو اپنی گردن سے اتار پھینکا تو میری جان کی قسم
ایسا کرنا تم لوگوں کے لیے کوئی اجنبی اور اوپری چیز نہیں ہے بلکہ تم لوگ تو ایسا میرے والد، میرے بھائی اور میرے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی کر چکے ہو۔ جو تم لوگوں سے دھوکہ کھائے وہ اصل دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ تم اپنے حصے سے چوک گئے اور تم نے خوش قسمتی میں سے اپنا حصہ ضائع کر دیا۔ اور جو عہد توڑے گا تو اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے مستغنی کر دے گا، تم لوگوں کی مجھے ضرورت نہ رہے گی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا عمل ان کے قول کی تصدیق کرتا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ ہم میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہے انہیں یاد رکھو، اور اللہ کی یہ نعمتیں کتنی اچھی ہیں۔ ہم سرخ، سبز اور زرد رنگ برنگے کپڑے دیکھ رہے ہیں، اور گھروں میں جو سامان ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ حضرت یزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب لوگ نماز کے لیے صفیں بنا لیتے ہیں، لڑائی کے لیے صفیں بنا لیتے ہیں، تو آسمان کے، جنت کے اور دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور موٹی آنکھوں والی حوریں سجائی جاتی ہے اور وہ جھانک کر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو وہ کہتی ہے، اے اللہ اس کی مدد فرما، اور جب آدمی پیٹھ پھیرتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے تو وہ اس سے پردہ کر لیتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ لہٰذا تم پورے زور سے جنگ کرو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، اور موٹی آنکھوں والی حوروں کو رسوا نہ کرو، کیونکہ جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دو حوریں آسمان سے اترتی ہے اور اس کے چہرے کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے، ہم سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ وہ شہید کہتا ہے، تمہارے لیے بھی ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر اسے 100 جوڑے پہنائے جاتے ہیں جو بنی آدم کی بنائی کے نہیں ہوتے بلکہ جنت کے پیداوار کے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے باریک اور لطیف ہوتے ہیں کہ وہ 100 جوڑے 2 انگلیوں کے درمیان رکھ دیے جائے تو سارے دونوں کے درمیان آ جائے۔ اور حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تلواریں جنت کی چابیاں ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت یزید بن شجرہ حاوی رضی اللہ عنہ شام کے گورنروں میں سے ایک گورنر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لشکروں کا امیر بنایا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہے انہیں یاد رکھو۔ اگر تم غور سے دیکھو تو تمہیں بھی وہ سیاہ، سرخ، سبز اور سفید رنگ برنگی نعمتیں نظر آ جائیں گی جو مجھے نظر آ رہی ہے، اور گھروں میں بھی کتنی نعمتیں ہیں۔ اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو آسمان کے، جنت کے اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور حوروں کو سجایا جاتا ہے اور وہ زمین کی طرف جھانکتی ہے۔ اور جب میدان جنگ میں مسلمان صفیں بناتے ہیں تو اس وقت بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور جب مسلمان جنگ کی طرف متوجہ ہو کر آگے بڑھتا ہے تو وہ حوریں کہتی ہے، اے اللہ اس کو جما دے، اے اللہ اس کی مدد فرما۔ اور جب کوئی پشت پیر کر میدان سے بھاگتا ہے تو وہ حوریں اس سے پردہ کر لیتی ہے اور کہتی ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ لہٰذا تم دشمن کے چہروں پر پورے زور سے حملہ کرو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ جب کوئی آگے بڑھتے ہوئے زخمی ہو کر گرتا ہے تو خون کے پہلے قطرے کے گرتے ہی اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ اور موٹی آنکھوں والی دو حوریں اتر کر اس کے پاس آتی ہے اور اس کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی ہے۔ وہ ان دونوں سے کہتا ہے، میں تم دونوں کے لیے ہوں۔ وہ کہتی ہے، نہیں، ہم دونوں آپ کے لیے ہیں۔ اور اسے ایسے 100 جوڑے پہنائے جاتے ہیں کہ اگر انہیں اکٹھا کر کے میری ان 2 انگلیوں
درمیانی اور شہادت کی انگلیوں کے درمیان رکھا جائے تو وہ باریکی اور لطافت کی وجہ سے سارے ان کے درمیان آ جائیں، اور وہ بنی آدم کے بنے ہوئے نہیں ہے بلکہ جنت کے کپڑوں میں سے ہے۔ تم لوگوں کے نام و نشان، حلیے تنہائی کی باتیں اور مجلسیں، سب چیزیں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو کسی سے کہا جائے گا اے فلانے یہ تیرا نور ہے، اور کسی سے کہا جائے گا اے فلانے تیرے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اور جسے سمندر کا ساحل ہوتا ہے ایسے ہی جہنم کا بھی ساحل ہوتا ہے، وہاں کیڑے مکوڑے، حشرات الارض اور کھجور کے درخت جتنے لمبے سانپ اور خچر کے برابر بچھو ہے۔ جب جہنم والے اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمارا جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا جائے، تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم سے نکل کر ساحل پر چلے جاؤ۔ وہ نکل کر وہاں آئیں گے تو وہ کیڑے مکوڑے، حشرات الارض ان کے ہونٹوں، چہروں اور دوسرے اعضاء کو پکڑ لیں گے اور انہیں نوچ کھائیں گے۔ تو اب وہ یہ فریاد کرنے لگیں گے کہ ہمیں ان سے چھڑایا جائے اور جہنم میں واپس جانے دیا جائے، اور جہنم والوں پر خارش کا عذاب بھی مسلط کیا جائے گا، اور جہنمی اتنا کچائے گا کہ اس کی ہڈی ننگی ہو جائے گی۔ فرشتہ کہے گا اے فلانے کیا تجھے اس خارش سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ فرشتہ کہے گا تو جو مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا یہ اس کے بدلے میں ہے۔ حضرت سعید بن سوید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور حمص کے گورنر تھے۔ وہ منبر پر فرمایا کرتے تھے غور سے سنو، اسلام کی ایک مضبوط دیوار ہے اور اس کا ایک مضبوط دروازہ ہے۔ اسلام کی دیوار عدل و انصاف ہے اور اس کا دروازہ حق ہے، لہٰذا جب دیوار توڑ دی جائے گی اور دروازے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے تو اسلام مفتوح ہو جائے گا، اور جب تک سلطان قوی ہوگا اسلام مضبوط رہے گا، اور سلطان کی قوت تلوار سے قتل کرنے یا کوڑے مارنے سے نہیں ہے بلکہ حق کے فیصلے کرنے اور عدل و انصاف کرنے سے ہے۔ حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا کل دشمن سے ہماری مڈبھیڑ ہوگی اور کل ہم شہید ہو جائیں گے، لہٰذا ہمارے جسم پر جو خون لگا ہوا ہوگا اسے مت دھونا، اور ہمارے جسم پر جو کپڑے ہوں گے وہی ہمارا کفن ہوگا۔ حضرت سلمہ بن صبرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ملک شام میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا تم لوگ ایمان والے ہو، تم لوگ جنتی ہو، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ تم لوگوں نے روم فارس کے جن لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی جب تمہارا کوئی کام کر دیتا ہے تو تم شکریہ میں اسے یہ تعریفی اور دعائیہ کلمات کہتے ہو، تم نے اچھا کیا، تم پر اللہ رحم فرمائے، تم نے اچھا کیا، تم کو اللہ برکت عطا فرمائے، تمہاری ان دعاؤں کی برکت سے اللہ انہیں ایمان دے کر جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ ثواب دیتا ہے۔ حضرت حشب فزاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو منبر پر بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اس دن سے بہت ڈرتا ہوں جس دن میرے رب مجھے پکار کر کہے گا، میں کہوں گا لبیک، پھر میرا رب کہے گا تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ اللہ کی کتاب کی وہ آیت بھی آئے گی جو کسی برے عمل سے روکنے والی ہے،
اور وہ آیت بھی آئے گی جو کسی نیک عمل کا حکم دینے والی ہے، اور ہر آیت مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ اب اگر میں نے اس نیک عمل کو نہیں کیا ہوگا تو وہ حکم دینے والی آیت میرے خلاف گواہی دے گی، اور اگر میں نے اس برے کام کو نہیں چھوڑا ہوگا تو وہ روکنے والی آیت میرے خلاف گواہی دے گی۔ اب بتاؤ میں کیسے چھوٹ سکتا ہوں؟ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے صحابہ کا اتنا خوف تھا، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے۔ ابھی جو بیان آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، جو واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں صحبت میں رہ چکے تھے اور دین کو انہوں نے مکمل سیکھا تھا اور اپنے اندر اپنی زندگی میں لایا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے کہ قرآن کے آیات ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اگر ہم نے ان آیاتوں پر عمل نہیں کیا تو میرے پیارے بھائی اور دوستو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ کون سا عمل ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ہمیں نجات دیں گے؟ ہماری زندگی میں تو 2 نمبری کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ جو آج کل کے حالات ہے کہ جہاں بھی جاؤ آپ کو جھوٹ اور غیبت نظر آئے گی، جس مجلس میں بھی بیٹھ جاؤ تو آپ کو جھوٹ اور غیبت نظر آئے گی، اور یہی الفاظ سننے کو ملیں گے، یا وہ جھوٹ ہوگا یا غیبت ہوگی۔ کوئی بھی ایسا مجلس نہیں ہوگا جس میں اللہ اور اس کے رسول کے صفات ہوں گے۔ بس اپنے مقصد ہے، بس کاروبار ہے، بس پیسہ کمانا ہے، جہاں سے بھی ہو جیسا بھی ہو کماؤ، بس جمع کرو بینکوں میں رکھو اور اپنے آپ کو سرمایہ دار کہلاؤ کہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے، اور گاڑیاں خریدو اور بلڈنگیں کھڑی کر دو۔ حالانکہ اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں ہے۔ اسلام اجازت دیتا ہے حلال کاروبار کرنے کا۔ جو زکوٰۃ نہ ادا کرے اور زکوٰۃ کا پیسہ اس کے مال میں ہو تو وہ مال بھی سارا حرام ہو جاتا ہے میرے پیارے بھائی اور دوستو۔